سورہ لقمان کی آیت نمبر 12، یہاں سے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے۔ حضرت لقمان نبی ہیں یا ولی ہیں، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن مستند علیہ قول یہ ہے کہ یہ ولی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکمت کے خزانے عطا فرمائے۔ 1000 سال آپ کی عمر ہوئی، اور صرف یہی نہیں کہ آپ جڑی بوٹیوں کے متعلق معلومات رکھتے تھے، بلکہ آپ کی باتیں حکمت بھری اور دانائی بھری ہوتی تھیں۔ اس مناسبت سے آپ کو حکیم کہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں ایک روایت کے مطابق۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی آپ نے پایا۔ آپ نے اپنے بیٹے انعام کو جو نصیحتیں فرمائی، ان نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں بیان کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی، دانائی اور سمجھداری عطا فرمائی۔ انشکر للہ، ان سے فرمایا کہ اللہ کا شکر کرو۔ جو حکیم ہوتا ہے، جسے حکمت و دانائی مل جائے، وہ اللہ کا شکر کرتا ہے۔ ہم پر جو فضل ہے یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہر وقت وہ یہی تصور کرتا ہے، اور جو شکر کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرتا ہے وہ خود اپنے بھلے کے لیے شکر کرتا ہے۔ کہ جب عاجزی کرے بندہ اور کہے میرا تو کوئی کمال نہیں، میرے رب کا فضل ہے، اور بندہ اپنی نعمتوں پر غرور نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، شکر کرے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور عطا کروں گا۔ تو شکر کرنے میں ہمارا اپنا بھلا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، پس بے شک اللہ تعالی غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، حمید ہے، ہر تعریف کا وہی مستحق ہے۔ تم اگر ناشکری کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس وقت وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو وہ نصیحت کرتا رہے۔ آج ہمیں اپنے اولاد کے لباس اور کھانے پینے کی تو فکر ہے، مگر ان کی آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ ہم ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کو نیک و صالح بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمیں ان کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری اولاد کے دلوں میں نیکی کو پیدا فرما دے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ بنیا یہ تصغیر ہے، اور یہاں پر محبت کے لیے ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب باپ نصیحت کرے تو نصیحت کی کوشش ہونی چاہیے تنہائی میں نصیحت ہو، محبت کے ساتھ نصیحت ہو، اولاد پر یہ تاثر قائم ہو کہ یہ نصیحت یا جو بھی میرا باپ سختی کر رہا ہے یہ میرے بھلے کے لیے ہے۔ ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یا بار بار سب کے سامنے ذلیل کر دینا، 4 دوستوں کے سامنے اس کا مذاق اڑا دینا۔ تو نصیحت کی ابتدا جو ہے وہ تنہائی میں ہونی چاہیے، محبت کے ساتھ ہو۔ اور جس طرح ہم عام آدمی کو نصیحت کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈتے ہیں، سوچتے ہیں، اسی طرح اولاد کو بھی نصیحت کریں تو رف انداز نہ ہو، تھوڑا اس پر پلاننگ کریں، ماحول پیدا کریں، تمید باندھیں، اور ایک ایسے انداز میں نصیحت کرے کہ بیٹے کے لیے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہدایت دینے والا تو رب العالمین ہے۔ ہم نے اکثر گھرانوں میں یہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہ اگر دوسرے کا بیٹا آ جائے، کوئی اپنے بیٹے کا دوست آ جائے، تو آدمی ہر جملے کے آخر میں کہتا ہے بیٹا آپ تھوڑا انتظار کر لیں، ابھی گئے ہوئے ہیں وہ آ جائیں گے،
بیٹا آپ بیٹھے ڈرائنگ روم میں بیٹھے، اس کو بیٹا 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 کی تکرار ہے، اور شاید ہمارا بیٹا ہمارے منہ سے بیٹا لفظ سننے کے لیے ترستا ہو. ہم اپنے بیٹے کو اتنی محبت سے گفتگو اور اتنے محبت سے پیش نہیں آتے. ٹھیک ہے، سختی بھی ہونی چاہیے، مگر اتنی محبت ہو، اور باپ اتنی اپنے بیٹے سے اپنی اولاد سے محبت کرے، اور اس محبت کا ایسا اظہار ہو کہ اگر باپ صرف خاموش ہو جائے اور گفتگو بند کر لے تو بیٹا پریشان ہو جائے. لیکن ہر وقت اگر باپ جھاڑتا رہے گا اور محبت کا سلوک نہ ہوگا تو باپ کے ناراض ہونے سے بیٹے پر کوئی اثر نہیں ہوگا. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا. سب سے پہلے ایمان کی نصیحت ہے کہ کفر نہ کرنا، شرک نہ کرنا، ایمان پر سلامت رہنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ضرور ظلم عظیم ہے. یعنی جس رب نے سب کچھ دیا اس رب کی عبادت چھوڑ کر بے جان بتوں کو خدا سمجھا جائے، اس سے بڑا ظلم کون سا ہوگا. اسی طرح جو اللہ تعالی کا نافرمان ہے وہ ظلم کرنے والا ہے اپنی جان پر، کہ اللہ تعالی نے نعمتیں دی اور وہ نافرمانی اللہ کی کرتا ہے، اور کہنا اللہ کے دشمن شیطان کا مانتا ہے. شرک کی حقیقت کا سمجھنا ضروری ہے. یہ کیسٹ ضرور حاصل کریں، شرک کی حقیقت خود بھی سنیں اور دوسروں کو دیں، تاکہ معلوم ہو کون سی چیزیں شرک ہیں اور کن کن چیزوں سے بچنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ضرور ظلم عظیم ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، خدا نہیں. وہی مالک حقیقی ہے، وہی خالق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، فرشتے، انبیاء اور اولیاء کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ اللہ کی عطا سے ہے. وہ خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں. نبی اور ولی اور فرشتوں کو جو مقام ہے، جو طاقت ہے، وہ باذن اللہ ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ ایمان کی دعوت کو عام کرے. آج دنیا میں اکثریت کافروں کی ہے، اور کافروں کی جو اکثریت ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ کافر ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، دہری، اور ایک وہ کافر ہیں جو خدا کو مانتے ہیں مگر شرک کرتے ہیں. جیسے عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں. یہودی ہیں، حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں. ہندو بے شمار بتوں کو خدا سمجھتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. صرف مسلمانوں ہی کو تبلیغ کرنا یہ ہمارے لیے کافی نہیں، بلکہ ہم کافروں کو بھی اسلام کی دعوت دیں اور ان کے دلوں میں شرک کی مذمت اور کفر کی مذمت اور نفرت پیدا کریں. اس کے لیے ہمیں خود اسلام پر کاربند رہنا ہوگا. ہمارا کردار ایسا پیارا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر ایک کافر یہ کہے کہ دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. اسلام تو پیارا مذہب ہے، مگر ہمارے کردار سے اسلام کی تعلیمات جھلکنی چاہیے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. ماں باپ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، خصوصاً ماں کا ذکر کیا گیا. حملتہ امہ، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا. وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری جھیلی. جیسے جیسے حمل کی مدت بڑھتی ہے عورت کمزور ہوتی ہے، اور پھر بچے کی ولادت کی موت کے جھٹکوں کے بعد سب سے سخت جھٹکے بچے کی ولادت کے جھٹکے ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے. پھر 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. یہ وہ پیریڈ ہے کہ بچہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے. ماں کی نیند نہ دن میں پوری ہوتی ہے نہ رات میں پوری ہوتی ہے. اور کبھی بچہ بیمار ہو تو ماں ساری ساری رات جاگتی ہے.
یہ ساری کیفیات وہ ماں برداشت کرتی ہے. تو اے لوگوں، تم نہ اپنے باپ کا دل دکھانا نہ ماں کا دل دکھانا، اور یہ خیال کرنا کہ میری ماں نے میری پیدائش میں بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ کو چھڑانا 2 سال کے اندر ہے. تو لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ لڑکی کے لیے 2.25 سال، لڑکی ہو کہ لڑکا، دودھ پلانے کی آخری مدت 2 سال ہے. انشکر لی والی والدیک، تو تم میرا شکر کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. والدین کے حقوق کس قدر مقدم ہے کہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا ذکر فرمایا. الی المصیر، میری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہمارے والدین نے بچپن میں ہر لمحے ہمارا خیال رکھا، سردی ہو، گرمی ہو، بیماری ہو، ہماری تعلیم، ہمارے دیگر مسائل کے لیے انہوں نے اپنی راتیں قربان کی ہیں، اپنے اوپر مشقتیں جھیلی ہیں، خود عیش و عشرت کو چھوڑ کر، خود تکلیف برداشت کر کے اپنی اولاد کے لیے انہوں نے ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. تو جب والدین بوڑھے ہو جائیں، اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ انہیں تکلیف نہ ہو اور ان کی تکلیف کو خود محسوس کرے، ان کے بولنے سے پہلے ان کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرے. لیکن بچہ زبان سے بول نہیں سکتا، وہ روتا ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے، وہ اسے کپڑے بدلتی ہے، پھر بھی بچہ چپ نہیں رہتا، چپ نہیں ہوتا، تو وہ اسے پاؤڈر لگاتی ہے، پھر بھی چپ نہیں ہوتا. تو مختلف وہ عوامل کرتی ہے، اسے معلوم نہیں ہے بچہ رو کیوں رہا، تو وہ یہ کر کے دیکھتی ہے، وہ کر کے دیکھتی ہے. اور جب بچہ خوش ہو جاتا ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے، تو ماں کی خوشی آپ دیکھیں کہ اس کی خوشی دیکھی نہیں جاتی. وہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ چلو میرے بچے کی تکلیف دور ہو گئی. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہی والدین جب بوڑھے ہو جائیں اور وہ خود اپنے منہ سے کوئی تکلیف کا اظہار کریں اور بچہ جو ہے ٹال مٹول کرے، تو اسے اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے، یا پھر اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جو میں اپنے والدین کے ساتھ سلوک کر رہا ہوں، یہی سلوک میری اولاد میرے ساتھ کرے گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. الی المصیر، میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس موضوع پر یہ کیسٹ ضرور سنیں، والدین سے محبت کیجیے، قرآن و حدیث کی باتوں سے انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر یہ دونوں ماں باپ کوشش کریں تجھ پر، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یعنی تجھے کافر یا مشرک بنانے کی کوشش کرے والدین. ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تجھے علم نہیں، یعنی ایسے شریک کا کوئی وجود ہی نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، معبود نہیں. فلا تطعہما، تو ان دونوں کی فرما برداری مت کرنا. اس سے مراد یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری اپنی جگہ ہے، مگر والدین اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے، پھر بھی ان کی توہین کرنا، بدتمیزی کرنا، ان سے لڑنا جھگڑنا جائز نہیں. خاموشی اختیار کی جائے اور ادب کے ساتھ کہہ دیا جائے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اگر تیرے والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، پھر بھی دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، یعنی دنیاوی مشکلات اور پریشانیاں ان کی پھر بھی دور کر. تو اگر والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، پھر بھی دنیاوی اعتبار سے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. آپ سوچیں کہ اگر ہمارے والدین مسلمان ہیں تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ مشرک اور کافر والدین ہوں تو ان کی بھی
دنیاوی حقوق ادا کرنا ضروری ہے، تو جو مسلمان والدین ہیں ان کی دل آزاری کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس شخص کے راستے پر تو چل جس نے میری طرف رجوع کیا، یعنی میرے جو نیک بندے ہیں ان کے نقش قدم پر، ان کے مطابق تو زندگی گزار۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تجھے پلٹ کر آنا ہے۔ فأنبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تجھے خبر دوں گا ان تمام کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے۔ یا بنیا، حضرت لقمان اپنے بیٹے انعام کو نصیحت کر رہے ہیں۔ پھر غور کریں، بنیا کے معنی ہے اے میرے پیارے بیٹے۔ باپ کا روب و دبدبہ ہونا چاہیے، مگر ایسا بھی روب و دبدبہ نہ ہو کہ وہ جلاد بن کر رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت امام حسن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دے رہے تھے، پیار کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے دیکھا تو اس نے تعجب کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہو کر بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ اسے حیرت ہوئی، وہ تو سمجھا روب و دبدبہ ایسا ہوگا کہ بچے قریب آنے کی جرت نہیں کرتے ہوں گے۔ اور اس نے کہا میرے تو 10 بچے ہیں، لیکن جب میں گھر میں جاتا ہوں تو کسی کو میرے سامنے آنے کی جرت نہیں ہوتی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے دل میں رحم نہیں تو ہم کیا کریں، تیرا دل رحم سے محروم ہے تو ہم کیا کریں۔ اور آپ کی ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، فرمایا جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو ایک جگہ کا گورنر بنانے کے لیے بلایا، تو آپ اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے اور آپ کا بچہ آپ کی پیٹھ پر سوار تھا، آپ گھوڑا بن کر چل رہے تھے۔ اب 2 لاکھ مربع میل کی سلطنت کے بادشاہ اور خلیفہ ہیں، اور اس قدر نیک تابعی عالم بزرگ ہیں، اور بچے کے ساتھ اس طرح کھیل رہے ہیں۔ تو اس نے آ کر کہا حضرت یہ بھی کوئی بات ہے، آپ کا روب دبدبہ ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی اس طرح کی روایت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے بلایا تھا گورنر بنانے کے لیے، لیکن اب میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ جب تو اپنے بچوں پر ظالم اور جابر ہے تو رایا پر کیا کرے گا؟ تو آپ نے گورنر اسے نہ بنایا۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، وہ رائی کے دانے کے برابر چیز وہ چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں کے اندر ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو واپس لے آئے گا، وہ نکالنے پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ کسی کو کوئی چیز کھو جائے تو وہ اس کا ورد کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اس میں ذکر ہے کہ آسمان میں چیز ہو، زمین میں ہو، کہ پتھر کی چٹان میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ اور ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ میں نے اس پر عمل کیا ہے اور الحمدللہ مجھے بے شمار برکتیں ملی ہیں، جو چیز گم ہو جائے یہ پڑھنے سے الحمدللہ مجھے مل جاتی ہے۔ تو عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو اور اسے پڑھیں۔ اور آگے ہے ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی لطیف ہے، نرمی فرمانے والا ہے، آسانی فرمانے والا ہے، خبیر ہے، وہ ہر کام سے باخبر ہے، خبردار ہے۔ تو آسانی ہوگی۔ تو جو لوگ گمشدہ ہو جاتے ہیں ان کی نیت سے بھی یہ دعا اور یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ اس کو یہاں سے پڑھیں گے انہا، یا بنیا کے آگے سے، انہا ان تکو مثقال حبۃ۔ اور اس میں یہ بھی درس ہے
کہ انسان برائی اور گناہ چاہے جہاں کہیں چھپ کر کرے، اللہ تعالی خبردار ہے، وہ برائی نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے اور کل بروز قیامت سامنے ہوگی۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم رکھا کر۔ نماز کا درس دے رہے ہیں، مجھے بتائیے اگر ہماری اولاد نماز نہ پڑھے تو کیا ہم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رو کر دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کئی ایسے بھائی ہیں الحمدللہ، وہ آ کر کہتے ہیں دعا کریں ہماری اولاد نمازی بن جائے، وہ بھی خوشگوار زندگی پروگرام میں آئے۔ اللہ تعالی ان والدین کو اور ہم سب کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے کہ یہ سوچ بھی بڑی پیاری سوچ ہے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، فکر کرنا۔ اگر ہم نے کوشش کی اور فکر طاقت کے مطابق کی، پھر بھی اگر اولاد راہ راست پر نہ آئے تو ہم مجرم نہیں ہیں، لیکن اگر ہم نے کوتاہی کی تو پھر کل بروز قیامت ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹی، اقیم الصلاۃ، تو نماز قائم رکھ، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، وانہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روک۔ تو اولاد کو اس کی بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو نیکی کی تعلیم عام کریں۔ واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تجھ پر آئے تو اس پر صبر کر اور حوصلہ بلند رکھ۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک مصیبت پر صبر کرنا یہ ہمت والوں کا کام ہے، تو بزدل مت بننا، حوصلہ مت ہارنا۔ ولا تصعر خدک للناس، آج نوجوان نسل میں یہ عادت بہت زیادہ عام ہے کہ وہ بات کرتے وقت منہ ٹیڑھا کر کے، یعنی اگر کسی سے انہیں بات نہیں کرنی تو نفرت کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے۔ انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے اور بات کرتے وقت کسی کے سامنے منہ ٹیڑھا نہ رکھے۔ انسان کا چہرہ ایسا ہو کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ فرمایا ولا تصعر خدک للناس، اے میرے پیارے بیٹے لوگوں سے بات کرتے وقت اپنے رخسار کو، اپنے گال کو، اپنے منہ کو تو ٹیڑھا نہ کیا کر۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اترا کر نہ چل، زمین پر تیری چال میں عاجزی ہو، اور جب تو زمین پر چل رہا ہو تو تیرے دل میں غرور نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرتے ہوئے اونٹنی پر سوار ہو کر مکے میں داخل ہوئے۔ یہ وہی مکے کی سرزمین تھی جہاں سے مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ اب مسلمان فاتح ہو کر داخل ہو رہے ہیں اور بغیر تلوار چلائے اسلام کو اللہ نے وہ روب و دبدبا دیا کہ بغیر تلوار چلائے مکہ فتح ہو گیا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہوتے ہوئے بھی اپنی گردن اللہ کی بارگاہ میں جھکا دی، اور اس قدر آپ جھک گئے کہ اونٹنی کے کوہان سے آپ کا امامہ شریف بار بار ٹکرانے لگا۔ کیا منظر تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیک امامہ یعنی سیاہ امامہ پہنے ہوئے تھے، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور عاجزی کا یہ عالم کہ اپنی گردن اللہ کی بارگاہ میں جھکائی ہوئی ہے، اور اتنا جھکے ہوئے ہیں کہ کوہان سے یہ بلیک امامہ ٹکرا رہا ہے۔ کیسا درس ہے، کس قدر عاجزی ہے۔ آج اگر آدمی کسی کو شکست دے دیتا ہے دنیاوی اعتبار سے ذرا معمولی سی بھی، تو اس کے سامنے جاتا ہے تو سینہ تان کے جاتا ہے، دیکھ میں کامیاب ہو گیا۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس دیا کہ ہر حالت میں یہ سمجھو کہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالی ہر اترانے والے، غرور کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ وقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، نہ تو بہت آہستہ چل کہ لگے کوئی بیمار جا رہا ہے، اور نہ ہی بہت تیز چل کہ ایک عجیب و غریب چال بن جائے۔
وقصد فی مشی کا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، ہر معاملے میں اعتدال، یہ اسلام نے حکم دیا۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کچھ پست رکھ۔ اس سے مراد یہ کہ جب کسی سے بات کریں تو جتنی آواز کی ضرورت ہے اتنا ہی والیوم رکھیں۔ اسی طرح اب تو خیر مردوں میں بھی یہ بیماری ہے کہ وہ سامنے والے کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں تو والیوم اتنا زیادہ تیز ہوتا ہے کہ دور دور تک آوازیں جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن اس آیت کو بار بار ہم پڑھتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، اور اپنے ساتھیوں کو یہ کہیں گے کہ اگر میرا والیوم تیز ہو جائے تو آپ میری اصلاح کر دیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اصلاح ہو جائے گی۔ پھر ہم اتنی آواز کا والیوم رکھیں گے، اتنا زور سے کہیں گے جتنی ضرورت ہے۔ جب سامنے والا ہمارے سامنے موجود ہے تو چلا کر گفتگو کرنے کی کیا حاجت ہے؟ اسی طرح جب کئی لوگ ڈرائنگ روم میں جمع ہوتے ہیں، یہ دیکھا گیا کہ سب مل کر بولتے ہیں، یہ بھی بول رہا ہے، وہ بھی بول رہا ہے، ایک مچھلی مارکیٹ بن جاتی ہے۔ یہ اچھا انداز نہیں ہے۔ انداز یہ ہو کہ جب ایک مجلس میں ایک بولے تو سب خاموش ہو کر سنیں، پھر دوسرا بولنے لگے تو جب تک وہ بولتا رہے اس کی بات کاٹنا یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ مگر عام طور پر اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ قرآن مجید فرقان حمید ہماری توجہ اس طرف مبذول فرماتا ہے۔ اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو تھوڑا پست رکھو، جتنی ضرورت ہے اتنی آواز بلند کرو۔ زیادہ بلند آواز کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ حمیر کے معنی گدھا، تو چلانا کوئی اچھی بات نہیں، گدھا بہت زیادہ وہ چلاتا ہے، تو چلانا کوئی کمال نہیں۔ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، یہ نصیحتیں اتنی پیاری ہیں کہ اس پر اگر غور کیا جائے، عمل کیا جائے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ جب ہم نیکی کی دعوت عام کریں، برائی سے بچیں، اور یہ تصور قائم ہو کہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے، جہاں بھی ہم برائی کریں گے وہ کل بروز قیامت لے آئے گا۔ نماز کی پابندی کریں، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو حوصلہ بلند رکھیں، صبر کریں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، اور ہماری گفتگو کے اندر غرور نہ جھلکتا ہو، ہم کسی سے بدتمیزی سے بات نہ کریں، عاجزی ہماری چال میں بھی ہو اور ہمارے دل کے اندر بھی عاجزی ہو، اور ہمارے ہر عمل میں میانہ روی ہو، اعتدال ہو۔ ہمیں گفتگو میں ایسا انداز مل جائے کہ جس سے کیا بات کرنی ہے اس کا سلیقہ ہو اور انداز اتنا میٹھا ہو، تو انشاءاللہ تعالی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔